بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایمان افروز داستان جو دلوں کے زنگ کو رب کی یاد سے چمکایا کرتے تھے، نورانی ولادت اور ابتدائی آثار ولایت۔ حضرت شاہ جمال کی ولادت 16ویں صدی کے آخری عشرے میں بر صغیر کے علاقے پنجاب میں ایک نہایت نیک، عبادت گزار اور علم پرور گھرانے میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد خود ایک صالح باعمل انسان تھے جنہوں نے آپ کی تربیت ماں کی گود اور باپ کی دعاؤں سے کی۔ بچپن ہی سے آپ کے چہرے پر ایک نورانی تجلی نمایاں تھی۔ لوگ آپ کو غیر معمولی بچہ سمجھتے، کھیل کود کے بجائے آپ تنہائی میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے یا مسجد میں بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے ذکر سننے میں خوشی محسوس کرتے۔ علم کی پیاس اور روحانیت کی تلاش۔ جب آپ نے شعور کی دہلیز پر قدم رکھا تو دل میں ایک عجیب سی بے قراری تھی۔ آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے مختلف مدارس اور خانقاہوں کا رخ کرتے رہے۔ آپ نے قرآنی تعلیم کے ساتھ ساتھ علم حدیث، فقہ، نحو اور تصوف میں بھی مہارت حاصل کی۔ آپ کے دل میں سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں اس رب کو پالوں جس کی محبت میرے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے۔ اسی جستجو میں آپ نے کئی سال تک جنگلوں، پہاڑوں اور ویرانوں میں چلا کشی کی۔ ایک وقت آیا کہ وہ دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو چکے تھے۔ بیعت اور مجاہدات کا دور۔ حضرت شاہ جمال نے ایک عظیم صوفی بزرگ کے دست مبارک پر بیعت کی اور پھر سخت ترین روحانی مجاہدات، شب بیداری، ذکر و اذکار، مراقبہ اور خاموشی اختیار کر لی۔ آپ نے کئی سال نفس کشی، بھوک، تنہائی اور دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاری۔ ان مجاہدات کے نتیجے میں آپ کو کشف و کرامات کے انوار حاصل ہوئے، دل میں حکمت اتاری گئی اور زبان پر تاثیر عطا ہوئی۔ اب آپ جہاں جاتے لوگ آپ کے چہرے کی روشنی سے ہی متاثر ہو جاتے۔ واپسی اور عوامی زندگی کا آغاز۔ جب آپ کو مرشد کامل کی طرف سے اجازت ملی تو آپ لاہور کے نواح میں آباد ہو گئے۔ آپ نے ایک سادہ سی خانقاہ قائم کی جہاں نہ کوئی محل تھا نہ دربار، بلکہ ایک چھوٹا سا حجرہ تھا اور ایک چٹائی جس پر آپ بیٹھا کرتے۔ روزانہ لوگ دور دور سے آ کر آپ کے مجلس میں بیٹھتے۔ آپ ان سے دنیا کی نہیں آخرت کی بات کرتے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذکر الہی، صبر، شکر، تقوی کا درس دیتے۔ آپ کا انداز نہایت نرم، شفقت بھرا اور دل کو چھو لینے والا ہوتا تھا۔ ایمان افروز واقعات اور کرامات۔ آپ کی زندگی میں کئی روح پرور واقعات اور کرامات مشہور ہوئیں جنہوں نے لوگوں کے دل بدل ڈالے۔ چند مشہور واقعات یہ ہیں۔ قحط اور دعا کی قبولیت۔ ایک سال پنجاب میں شدید قحط پڑا، لوگ آپ کے پاس آئے، آپ نے سب کو نماز حاجت پڑھنے کی تلقین کی، پھر خود بارگاہ الہی میں گریزاری کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سے اسی دن موسلادھار بارش برسائی، کھیتیاں ہری ہو گئیں اور لوگ رزق سے مالا مال ہو گئے۔ چور کا توبہ کرنا۔ ایک چور خانقاہ میں رات کے وقت چوری کی نیت سے داخل ہوا۔ جب اس نے حضرت شاہ جمال کو ذکر الہی میں مشغول دیکھا تو اس کے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، بیٹے، جس رزق کے لیے تو چوری کرتا ہے وہ تجھے توبہ کے بعد عزت سے بھی مل سکتا ہے۔ وہ چور آپ کے قدموں میں گر گیا، توبہ کی اور بعد میں خانقاہ کا خادم بن گیا۔ دشمن کا دوست بن جانا۔ ایک بار ایک بااثر شخص جو آپ سے حسد کرتا تھا خانقاہ کو بند کروانے آیا۔ آپ نے اس کے لیے دعا کی اور نرمی سے بات کی۔ وہ شخص خود کہنے لگا، اے شاہ جمال، تمہارے جیسا حلم، صبر اور اخلاق میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ میں تو آیا تھا نقصان دینے مگر خود بدل کر جا رہا ہوں۔ خانقاہ کی روحانی خدمات۔ آپ کی خانقاہ صرف عبادت گاہ نہیں بلکہ ایک تربیت گاہ تھی۔
وہاں بے شمار لوگ علم دین حاصل کرتے، غریبوں کو کھانا ملتا، بیماروں کا علاج کیا جاتا اور ہر آنے والے کو روحانی سکون ملتا۔ آپ نے کبھی دنیاوی شہرت یا جاہ منصب کی خواہش نہیں کی۔ ایک دن کسی بادشاہ نے تحفے بھیجے، آپ نے واپس لوٹا دیے اور فرمایا، میرا بادشاہ وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ وصال اور دائمی روشنی۔ حضرت شاہ جمال نے اپنی عمر کا آخری حصہ خاموشی، ذکر اور قرآن کی تلاوت میں گزارا۔ آپ کا وصال بھی جمعہ کے دن فجر کے وقت ہوا۔ یہ دن نہ صرف لاہور بلکہ پورے پنجاب کے لیے رنج و الم کا دن تھا۔ لوگوں کا ہجوم ان کے جنازے میں امڈ آیا۔ آج بھی ان کا مزار لاہور کے معروف علاقے شاہ جمال میں ہے، جہاں ہر جمعرات کو لوگ ذکر، دعا اور روحانی فیض کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ جمال سے حاصل ہونے والے اسباق: اللہ کی تلاش، اخلاص، صبر اور عبادت سے ممکن ہے۔ دوسروں کو معاف کرنا اور نرمی اختیار کرنا سب سے اعلیٰ اخلاق ہے۔ دین کی خدمت شہرت یا دنیاوی منفعت کے لیے نہیں بلکہ رضا الہی کے لیے ہونی چاہیے۔ ایک نیک بندہ بغیر کسی ہتھیار کے صرف اخلاق، دعا اور علم سے معاشرے کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اختتامیہ: دلوں کو جگانے والی شخصیت۔ حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت روشنی، ہدایت اور تقویٰ کی چلتی پھرتی مثال تھی۔ ان کی خانقاہ آج بھی ذکر و اذکار سے روشن ہے، ان کا نام آج بھی زندہ ہے اور ان کا پیغام آج بھی دلوں کو جھنجھوڑتا ہے۔ حضرت شاہ جمال کا مزار پاکستان کے شہر لاہور میں واقع ہے اور یہ فیروز پور روڈ کے قریب شاہ جمال کالونی یا شاہ جمال روڈ کے علاقے میں موجود ہے۔ یہ علاقہ لاہور کے مرکزی اور معروف مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ مزار کے آس پاس کا علاقہ بھی حضرت کے نام سے مشہور ہے۔ شاہ جمال لاہور۔ ہر جمعرات کی شب وہاں محفل ذکر، دعا اور درود و سلام کی مجالس منعقد ہوتی ہیں۔ روحانی فیض کے طلبگار دور دور سے حاضری کے لیے آتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے JV انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں۔